بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 26 سال کی ہوں۔ 2011 میں مجھے کچھ بدماشوں نے چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں اس وقت والی بال چیمپئن بھی تھی۔ تب میں نے گولڈ چین پہنی تھی جو وہ مجھ سے چھیننا چاہتے تھے اور میں انہیں نہ دینا چاہتی تھی۔ ٹرین میں موجود کسی نے مجھے نہ بچایا۔ دوسری سائڈ سے ٹرین آ رہی تھی، میں اس کے اندر لگی، پھر نیچے گری، دونوں ٹرینیں نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرا پیر کٹ چکا تھا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیر لٹک گیا تھا۔ ساری رات ریلوے ٹریک پہ چلاتی رہی، کوئی بچانے نہ آیا۔ ٹرین کے ٹریک پہ چوہے میرے کٹے ہوئے پیر کو کتر رہے تھے۔ میرا برین کام کر رہا تھا مگر باڈی میں کوئی موومنٹ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میں نہ بچ پاؤں۔ صبح گاؤں والوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بلڈ نہیں ہے، اس کا علاج ہم کیسے شروع کریں۔ مجھے سب سنائی دے رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی مجھے نہیں پتا۔ میں نے بولا سر میرا پورا پیر کٹا، 7 گھنٹے میں ریلوے ٹریک پہ تھی، اتنی تکلیف برداشت کی، اب آپ میرا پیر کاٹ دیں۔ شاید آپ لوگوں کو یقین نہ ہو مگر یہی سچ ہے کہ ڈاکٹرز نے میری بات سنی تو اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا اور میرا علاج شروع کیا۔ میں پلیئر بھی تھی، پلیئر ہونے کی وجہ سے مجھے اچھا ٹریٹمنٹ ملا۔ جب میں 2 ماہ بعد بہتر ہوئی تو لوگوں کی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی۔ اس کے پاس ٹکٹ نہ تھا اس لیے وہ ٹرین سے کود گئی۔ کسی نے کہا میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ جس لڑکی کی ٹانگ کٹ چکی ہو کیا پتا بیساکھیوں پہ بھی وہ چل پائے یا نہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں بیڈ سے اٹھ پاؤں گی یا نہیں، اور لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے، اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی جن کی نوجوان بیٹی معذور ہو گئی ہو۔ جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ بھی نکل آتی ہے۔ میں مڈل فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اندر ہی اندر لوگوں کو چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ آج آپ کا دن ہے، جو کہنا ہے کہہ لو، ایک دن میرا بھی آئے گا، میں کیا ہوں یہ ثابت کر دوں گی۔ ہسپتال کے بستر پہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ماؤنٹیننگ کروں گی۔ جب میں نے اپنا فیصلہ بتایا تو ہر کسی نے مجھے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئی، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم کبھی یہ نہیں کر سکتی۔ ایک پیر آرٹیفیشل ہے، دوسرے میں روڑ ہے، چپ چاپ نوکری کرو اور سکون سے جیو۔ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فزیکلی دیکھتے ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا موٹیویٹر آپ خود ہیں۔ جس دن آپ نے سچے دل سے فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو آپ کی منزل پانے سے نہیں روک سکتا۔ میری فیملی میرا بیک بون تھی۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد ڈائریکٹلی ہم اس میم سے ملے جس نے مجھے ایوریسٹ مس کرانے کی ٹریننگ دینی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی ایسے حالات میں ایوریسٹ جیسے پہاڑ کو جیتنے کے لیے تم نے سوچا، اس کا مطلب تم نے کر دکھایا۔ اب تو لوگوں کو صرف ثابت کرنا ہے۔ میری گھر والوں کے بعد وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے مان لیا تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے بھی صرف ایک موقع چاہیے تھا۔ میں نے فیصلہ اور پلاننگ پہلے سے کر لی تھی۔ جب میں ماؤنٹین کے بیس ہیڈ پہ پہنچی، لوگوں کو 2 سے 3 منٹ لگتے تھے اور مجھے 1 گھنٹہ لگا، کیونکہ ابھی میرے زخم تازہ تھے اور پاؤں کی ہڈیاں بھی ٹھیک سے نہیں جڑ پائی تھیں۔ میں اگر اپنے پیر کو زور سے دباتی تو پیر سے بلڈ آنے لگتا۔ میرے علاوہ وہاں سب نارمل تھے۔ میں دھیرے دھیرے چلتی تھی مگر مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں سب سے آگے ہوں گی، اور پھر وہ دن آ گیا۔ لیکن مجھے 8 ماہ لگے۔ میں پورا ویٹ اٹھا کے ٹاپ پہ سب سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے میڈم کیا کھاتی ہیں آپ، ایک پیر آرٹیفیشل ہے، پھر یہ سب کیسے کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد مجھے پورا سپانسرشپ ملا۔ رات میں ماؤنٹیننگ زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ رات کو موسم ذرا بہتر ہوتا ہے۔ میرا پیر برف پر بہت سلپ ہوتا تھا۔ میری ٹارچ جہاں لگتی وہاں کوئی نہ کوئی لاش نظر آتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہاں جو بھی جاتا آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے مر جاتا، مگر شاید خدا نے مجھے زندہ رکھنا تھا۔ جب میں ایوریسٹ سے نیچے اتری میری آکسیجن ختم ہو گئی اور میں گر گئی۔ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں نے اتنا حوصلہ کر لیا ہے، اب تو بس نیچے اترنا ہے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ میں نے ہمت کی، اٹھی اور چلنا شروع کیا۔ خدا بھی انہی کا ساتھ دیتا ہے جن میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو۔ 2011 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور 2014 میں ٹاپ آف دا ورلڈ پہ تھی۔ مجھے اوپر والے نے بچایا تھا۔
تو کچھ اتہاس رچنے کے لیے ہی بچایا ہوگا۔ جب میں ایوریسٹ سے نیچے اتری، ایک تو آکسیجن ختم ہو گئی اور درجہ حرارت بھی -8 ڈگری تھا۔ میرا ہاتھ ایک دم سن ہو گیا تھا، بلڈ نکل رہا تھا، میرا حوصلہ پست تھا۔ میں اپنی ٹانگ کو کھینچ کھینچ کے آگے بڑھ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر میں نے آنسو صاف کیے اور اپنی ٹانگ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا شروع کیا۔ میرے پاس 2 ہی آپشنز تھے کہ یا تو میں ہار مان جاؤں یا خود کو مضبوط کر لوں۔ پھر میں نے یہی کیا۔ ایوریسٹ سمٹ کرنے پر لوگوں کو 16 سے 17 گھنٹے لگتے ہیں اور مجھے 28 گھنٹے لگے۔ سب نے مان لیا تھا کہ میں زندہ واپس نہیں آؤں گی۔ جب میں واپس صحیح سلامت پہنچی تو سب بہت خوش ہوئے۔ یہ سب سنانے کا میرا مقصد صرف ایک ہی ہے، یہ کہ جو ہم چاہیں کر سکتے ہیں، بس ہمیں ایک مضبوط فیصلہ کر کے اس پہ ڈٹے رہنا ہے۔ ہم میں حوصلہ اور جذبہ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 4 لائنیں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ ابھی تو اس باز کی اصل اڑان باقی ہے، ابھی تو اس باز کی اصل اڑان باقی ہے، ابھی تو اس پرندے کا امتحان باقی ہے، ابھی ابھی میں نے لانکا ہے سمندروں کو، ابھی تو پورا آسمان باقی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی لیسنیبل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔